معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کے بیچ حضرت مولانا عبدالباسط صاحب قاسمی ولیدِ پوری تشریف فرما ہیں، جو جامعہ مسجد بنارس کے استاد حدیث و فقہ ہیں، اور ولیدِ پور کے بڑے معزز اور صاحب علم شخص مانے جاتے ہیں۔ وہ وہاں کے قدیم جامع مسجد کے امام و خطیب ہیں اور عیدین کے بھی امام ہیں۔ ان کی باتوں کو بہت اہمیت کے ساتھ لیا جاتا ہے، اس لیے ارادہ ہوا کہ ان کے پاس حاضر ہوا جائے۔ اور فی الحال جو بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ مولانا سلمان ندوی صاحب کا مختلف ہی بیان چل رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ مولانا سے تھوڑی سی وضاحت طلب کر لیں، اور مولانا عوام کو، علماء کو اور مولانا سلمان ندوی اور ان جیسے لوگوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہیں گے اس سلسلے میں۔ تو مولانا ذرا اپنا نظریہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ لانے کی اور بلانے کی زحمت گوارا کی، اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کے چینل پہ آئیں۔ دوسرے یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مولانا سلمان صاحب ندوی کے مختلف بیانات سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے تعلق سے بہت سارے افوات اور ہرزہ سرائی ان کی سننے میں آ رہی ہے۔ سن کر کے بہت ہی زیادہ بے چینی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو شخصیات ہیں ان کی فضیلت اور ان کی مدح سرائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انہی کے بارے میں کہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی کے بارے میں اولئک هم الراشدون، کہیں پہ اولئک هم المہتدون، کہیں پہ اولئک هم المتقون، کہیں پہ اولئک المؤمنون حقا، یعنی یہی لوگ جو ہے حقیقت میں مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ اس طرح کے کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور ہم سب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو ہے بعض حضرات، جن میں سے مولانا سلمان صاحب ندوی بھی ہیں، تاریخی روایات کو لے کر کے یا غیر مستند احادیث کو لے کر کے خاص طور سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر جو کیچڑ اچھال رہے ہیں اور ان کے تعلق سے جو ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ جب نص قطعی سے صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں، تو تاریخی روایتوں کو لے کر کے، جبکہ تاریخی روایتیں پر اتنا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے جتنی صحیح سندوں پر۔ تاریخی روایات میں بہت ساری آمیزش ہوئی ہے، دشمنان اسلام نے اس میں بہت کچھ ملاوٹ کی ہے۔ تقریباً مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ روایتیں گڑھ کر کے اور احادیث کے ذخیرے میں شامل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء ناقدین کو اجر جزیل عطا فرمائے جنہوں نے ان میں سے ان روایتوں کو چھانٹا ہے اور الگ کیا ہے۔ تو مولانا سلمان ندوی صاحب جو غیر مستند روایتوں کو پیش کر کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ قرآن کریم میں اور صحیح احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ان کی بیان کی ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے، ان کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت اور محبت پورے طور پر قائم و دائم رہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام بہرحال معصوم تو نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، معصوم تو نہیں بنایا۔ تو اگر کسی صحابی سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے
تو اس کو اجتہادی خطا کے اوپر محمول کیا جائے گا۔ اگر ان سے کوئی گناہ بھی اس طریقے کا ہوا ہے جو گناہ کبیرہ کے باب سے ہے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سچی اور پکی توبہ میسر فرمائی اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ ویسی توبہ کسی کو مل بھی نہیں سکتی۔ اس لیے صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرنا، لوگوں کے دلوں سے ان کی عظمت کو ختم کرنا، یہ انتہائی ناپاک سازش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا سلمان ندوی صاحب دوسرے لوگوں کے ہاتھ جو دشمنان اسلام کہے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ان کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے رفیق اور ہمارے دوست حضرت مولانا محمد شاکر صاحب معروفی، جو مدرسہ مظلوم بنارس کے حدیث کے استاذ ہیں، فقہ کی بھی استاذ ہیں، انہوں نے مولانا سلمان صاحب ندوی کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے سن کر کے اور صحیح بات بتانے کی جو کوشش کی ہے انہوں نے، یہ کوشش انتہائی قابل مبارکباد ہے۔ میں مولانا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کوشش اپنی برابر جاری رکھیں تاکہ عوام جن کو علم بہت کم ہے، جو صرف علماء کی باتوں کو سن کر کے اعتماد کر لیتے ہیں، تو ان کے سامنے صحیح باتیں پہنچیں، اور صحیح باتیں جب پہنچیں گی تو صحابہ کرام کا تقدس اور ان کی عظمت انشاءاللہ العزیز عوام کے دلوں میں باقی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھی بات آپ نے معتدل انداز میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے چینل پہ آنے کا ہم دوبارہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے حاضری ہوگی۔ انشاءاللہ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیرہ۔